الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصر اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخا نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں تتمہ دوراں سرخیل زہر جمالاں معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنے عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت واجب احترام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام پارہ 10 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کو سچ بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے ان کے وطن سے ان کو نکال دیا تھا۔ آگے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ پیارے اسلام بھائیو، آج کے جبۃ المبارک کا بالخصوص جو موضوع ہے وہ سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال کے حوالہ سے ہے۔ الحمدللہ آج 22 جمادی الاخری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن ہے۔ تمام صحابہ کرام میں عظیم الشان عظیم المرتبت صحابی رسول ہے جن کو خلیفۃ الاول کا درجہ حاصل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ مردوں کے اندر سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے کوئی نہ کوئی معجزہ طلب کیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی معجزے کے اسلام کو قبول کیا، اور یہ وہ عظیم المرتبت صحابی رسول ہے۔ آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اللہ فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصر اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ کس وقت؟ جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو طلب فرمایا، مشورہ کیا کہ رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے جانا ہے۔
تو کم و بیش 30,000 صحابہ کرام کا لشکر رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ چند صحابہ کرام جو کسی مجبوری کے تحت اس غزوہ کے اندر شریک نہ ہو سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ فرمایا اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کر چکا ہے، یعنی اے صحابہ تم اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کو نہیں جاؤ گے تو صرف ایک صدیق اکبر ہی کافی ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جنگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہر جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ہم سب کو قطعی جنتی مانتے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ و ایمان ہے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان دو ہو کر جب مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے لگے تو ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی تھی، جو اس تیاری کے اندر مشغول ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کو تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ابو بکر کدھر چلے ہو؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو اجازت دی ہے، اب ہم بھی اپنا رخت سفر باندھ رہے ہیں اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ابو بکر تم جلدی نہ کرو، وقت آئے گا انشاءاللہ تمہارے ساتھ ایک دوسرا ساتھی بھی ہوگا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس آنے والے وقت کا انتظار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 4 مہینے تک انتظار کرتے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دوپہر کے وقت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی تیار کھڑے تھے، تو کہا صدیق تم پہلے سے تیار ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو ہم اپنا رخت سفر باندھیں گے، میں اسی دن سے کبھی آرام نہیں کیا، میں تو اسی دن سے تیار ہوں، یا رسول اللہ حکم فرمائیے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آج رات کو ہم یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ تو آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ علی میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تم ایسا کرو کہ میرے پاس کفار کی کچھ امانتیں ہیں، تو تم رات یہیں آرام کرو اور تمام امانتیں کل کفار کو دے کر پھر مدینہ کی طرف تشریف لے آنا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب کافروں کا گھیراؤ ہے، کافروں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان کے بیچوں بیچ کچھ ریت کے ذرے اٹھائے اور ان کی آنکھوں کی طرف پھینک دیے، تو وہ سارے آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ سے تشریف لے گئے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس بستر پر آرام فرمائے اور صبح کافروں کو مال دیا، ان کی امانتیں لوٹائیں اور مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ تو کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ تم اس بستر پر سوئے تھے جس کے اوپر موت منڈلا رہی تھی، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوا کہ کفار کا کسی وقت مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں مولا علی کا ایمان اور عقیدہ، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک انداز، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اکیلا ہوں اور یہ کافر بہت زیادہ ہیں، یہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہیں بلکہ آپ نے حکم کی تعمیل کی، کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم ہو۔
تو کسی نے پوچھا تمہیں ڈر نہیں لگا، تمہیں خوف نہیں ہوا کہ کفار تمہارے اوپر کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں؟ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایمان افروز جملہ بھی سماعت فرمائی۔ فرمایا بندے کے اوپر خوف جب طاری ہو تو اسے نیند نہیں آتی، اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ فرمایا میں نے اس دن اس رات جو نیند کی ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کی، کیونکہ نبوت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل چکا تھا کہ علی تو کل صبح ان کفار کی امانتیں لوٹا کر پھر واپس آ جانا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میرا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ جب میں نے یہ جملہ سنا کہ میں صبح جاگوں گا بھی، زندہ بھی رہوں گا اور امانتیں لوٹاؤں گا اور مدینہ شریف پہنچوں گا بھی، کیونکہ یہ حکم میرے نبی نے فرمایا ہے۔ کیونکہ نبی اللہ کے حکم سے بولتا ہے، جو اللہ کے حکم ہوتا ہے اسی کے متعلق اللہ کے نبی بتایا کرتے ہیں۔ تو مولا علی نے تمام امانتیں ان کی سپرد کی اور صبح مدینہ شریف کی طرف تشریف لے گئے۔ اب رات کا وقت ہے، یہ سفر جس کا ذکر قرآن پاک میں بالخصوص آیا ہے اور جس کے متعلق آج ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ویسے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کمالات و فضائلات ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رخت سفر باندھا تو رات کا وقت گزر چکا تھا، کفار بھی پیچھے آ رہے تھے۔ تو چلتے چلتے وہ پہاڑ جسے غار ثور کہا جاتا ہے، انتہائی اونچا پہاڑ ہے، اور جو حاجی گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنے جگہوں پر ان کے لیے اسٹے گار بنائے ہوئی ہیں، وہ جگہیں پھر بھی پانی کی بوتل ان کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی وہاں پہنچتے پہنچتے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نرم نرم پاؤں اب اس پہاڑ کی طرف چل رہے ہیں۔ جب عاشق اکبر صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا تو آپ سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں مبارک پر اٹھا لیا۔ یہ بھی ایک محبت کا مزاج ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کا انداز دیکھیے۔ یہاں پر علماء کرام ایک نقطہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے، کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے کوئی ظالم آپ پر وار نہ کر لے، اسی لیے میں اس خدشے سے، اس نقصان کے ڈر سے کبھی میں آپ کے آگے چلتا ہوں، کبھی آپ کے پیچھے چلتا ہوں کہ کہیں دشمن آگے سے وار کرے گا تو بھی میں وہ تیر وہ زخم اپنے اوپر لے لوں، اگر پیچھے سے دشمن وار کرے گا تو بھی تکلیف مجھے پہنچے، اگر دائیں سے دشمن کوئی وار کرے گا تو بھی وہ تکلیف مجھے پہنچے، آپ تک وہ تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر واقعی تم اسی لیے میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں اسی لیے آپ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہوں۔ تو دیکھیں یہ محبت کا ایک مزاج تھا، اور عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آج ہم شان سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پاؤں ان سخت پتھروں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں تو دل میں خیال کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو جہاں کے سردار نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھا لیا، اور اتنا طویل لمبا سفر اور وہ بھی چڑھائی کا، پہاڑ کا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس غار تک پہنچے جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آپ یہاں پر انتظار فرمائیے، میں ذرا غار کا معائنہ کر لوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے اور غار کی صفائی کی، اور جہاں جہاں سوراخ بنے ہوئے تھے ان سوراخوں کے اندر کپڑا ڈالا، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں اپنا امامہ شریف اتارا اور اس کو بھی شہید کیا اور اس کو بھی ان سوراخوں کے اندر ڈال دیا
تاکہ وہاں سے کوئی جانور، کوئی موذی جانور آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اور جب پوری غار صاف ہو گئی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے، اب اندر کوئی خطرہ نہیں۔ اور خود بھی کئی دنوں کے آپ سوئے نہیں تھے، لیکن جب آپ چلے اندر اور غار کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ران مبارک پر آرام فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ران مبارک پر آرام فرمائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں رکھا۔ اب چونکہ علماء کرام نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن وعظ فرما رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، تو آخر میں یہ بھی بتایا کہ وہ نبی جو ہے وہ تشریف لانے والے ہیں اور وہ آخری نبی ہے، بڑے بابرکت نبی ہے، اور وہ اس غار کے اندر آ کے ٹھہریں گے۔ تو وہ سانپوں کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہے، اس نے وہاں سے وہ بات کوئی سن لی تھی اور پھر اس نے آ کر اسی غار کے اندر اپنا ڈیرا ڈال لی، کئی سال تک اس غار کے اندر رہا، اور جب خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو محسوس ہوئی تو پھر وہ اپنی نیند سے بیدار ہوا۔ اب وہ قریب آنے لگا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں، لیکن چونکہ یہاں پر دو عاشق تھے، ایک تو وہ سانپ جو کئی سالوں سے، کئی مدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ترس رہا تھا، اور ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا۔ آپ یہ کبھی گوارہ نہیں کرتے کہ کوئی جانور اب جس کا کام ہی ڈسنا ہے، اگرچہ وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آ بھی رہا ہو، لیکن مجھے یہ خدشہ ایسا نہ ہو کہ وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آپ نے اپنی ایڑی مبارک اس سوراخ پر رکھ دی جو وہ سوراخ ابھی کھلا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ وہ سانپ اس نے کئی راستے تلاش کیے نکلنے کے لیے کہ میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کر لوں، لیکن کوئی سوراخ نہ ملا۔ پھر وہ اس ایڑی تک جا پہنچا، کچھ محسوس کیا کہ یہاں کچھ نرم چیز ہے، تو اس نے وہاں پر ڈنک مارا، اور وہ انتہائی زہریلا سانپ تھا۔ جب ایک ڈنک مارا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کافی تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر سانپ نے دوسرا ڈنک مارا، یہاں تک کہ ڈنک پہ ڈنک مارتا گیا، اپنا سارا زہر انڈیل دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جسم مبارک کے اندر۔ لیکن قربان جائیے اس ذات پر کہ جس نے اپنے پاؤں کو ہلنے تک نہ دیا، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیند سے بیدار ہو جائے۔ عشق کا ایک پہلو یہ بھی ہے، دعویٰ عشق تو سب کرتے ہیں لیکن نبھاتا ہے کوئی کوئی۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا، وہ منظر تھا جسے آسمان بھی دیکھ رہا تھا، زمین بھی دیکھ رہی تھی، اور وہ جو منظر تھا اتنا دل آویز تھا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، اور جب شدت تکلیف زیادہ بڑھی تو آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، اور وہی اشک بہتے ہوئے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کہا ابو بکر کیا ہوا؟ ما یبکی کا، ابو بکر کیوں روتے ہو؟ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یکدم سے نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہنگامی صورتحال جب ہوتی ہے، جب اللہ نہ کرے کہیں پر آگ لگنے کا خطرہ ہو، کہیں سے کوئی بندہ وار کر رہا ہے، کوئی بندہ تکلیف پہنچا رہا ہے، تو وہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے وہاں تسلی کے ساتھ بات نہیں کی جاتی، وہاں پر تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے وہ فلاں تو آپ پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ فلاں جگہ پر آگ لگ گئی ہے، یکدم سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ عشق کا ایک اپنا ہی انداز تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ایڑی مبارک کو طلب فرمایا اور آپ کی ایڑی مبارک پر اپنی لعاب دہن کو لگایا، اپنی تھوک مبارک کو لگایا، اور جب تھوک مبارک کو لگایا تو وہ زہر کا اثر جو تھا وہ آہستہ آہستہ جاتا رہا۔ لیکن میں اور آپ ذرا غور و فکر کر کے دیکھ لیں، اب جس عشق کا میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ کسی عاشق نے کہا تھا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں،
یہ انداز جب ہمارے سینوں کے اندر اتر جائے گا اور ہمیں اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر اس مقام تک پہنچنا ہوگا جس سے حضور راضی ہوتے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھیں، دعویٰ عشق تو سب کرتے ہیں مگر نبھاتا ہے کوئی کوئی۔ اب سب کو پتہ ہے نماز میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابھی تو شام کے وہ ڈنک نہیں لگے، ابھی تو دین پر آئی ہوئی کوئی تکلیف ہم پر تو نہیں آئی، ہمیں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھیں، اور وہ نماز ہم پڑھیں گے، فائدہ ہمیں بھی پہنچ رہا ہے، لیکن اللہ کے بھی پھر بھی فرما رہے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آج میں ان نوجوانوں کو ذرا کہنا چاہتا ہوں جو دعویٰ عشق کرتے ہیں، جو عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ غلامی رسول کے اندر موت بھی قبول ہے، تو جن کو موت قبول ہو سکتی ہے وہ نماز کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں قرآن کی طرف اپنی پیٹھ کر دی ہے؟ کیا انہیں نہیں پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی تنہائیوں کے اندر اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور جب قرآن پڑھو تو رویا کرو، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اور اس کا ایک حرف اللہ فرماتا ہے اگر ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی اس کے وزن سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پورا کا پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جب نازل ہوا تو آپ اس بات پر غور کریں کہ جس کا ایک حرف پہاڑ بھی برداشت نہ کرے تو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی طاقت کا انداز کیا ہوگا۔ اس نے اپنے سینے کے اندر پورا قرآن اس طرح سمویا کہ میرا امتی جب کوئی قرآن پڑھے تو اسے کوئی بوجھ محسوس نہ ہو، اسے کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، اسے کوئی پریشانی محسوس نہ ہو۔ جب مسلمان قرآن کو پڑھتا ہے اور احسن انداز میں پڑھتا ہے، اس کے صحیح معنی اور مخارج کے ساتھ جب پڑھتا ہے تو اسے قرآن کا نور نصیب ہوتا ہے۔ آج ہمارے قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب جس طرح پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، قبول نماز اللہ نے کرنی ہے آپ نے نہیں، تو پھر وہ جس طرح نماز پڑھنے کا اس کا ایک انداز ہے پڑھتا آ رہا ہے اسی طرح پڑھ رہا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، نماز کو بھی سیکھ کر پڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، اور قرآن کو بھی سیکھ کر پڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہے، جب تک آپ کو اس میں جو ہے تجربہ نہیں ہو، آپ کو تجربہ اور مہارت حاصل نہ ہو، تو کوئی بھی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آپ کو فوراً اس کرسی پر نہیں بٹھا دیتا۔ سب سے پہلے آپ کو تجربہ دیتا ہے، سب سے پہلے آپ کو ٹریننگ دیتا ہے، اس کے بعد آپ کو جا کر اس منزل پر پہنچاتا ہے۔ تو ہم عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے اول تو نماز نہیں پڑھتے، اور جب پڑھتے ہیں تو انداز یہ ہے کہ جلدی میں ہم نے نماز پڑھ لی، اور کبھی بھی نماز کسی عالم صاحب کو، کسی امام صاحب کو نہیں سنائی کہ میں نے جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں۔ بعض لوگ تو اس ڈر سے کہ مولوی صاحب ہمارا وقت لے لیں گے گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، نماز کے لیے مسجد مقرر ہے، آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ گزرا ہے، اور جب ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی تو انہوں نے اپنا گھر مدینہ شریف کے قریب کرنا چاہا کہ ہم یہاں سے آئیں جائیں تو ہمیں آنے جانے میں آسانی ہو اور ہم بآسانی جماعت کے اندر شامل ہو سکیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا، آپ نے فرمایا اے بنو سلمہ، تم وہی ٹھیک ہو، تم جتنے قدم چل کے آؤ گے تمہارے ہر قدم پر تمہیں نیکی دی جائے گی۔ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ مسجدیں جتنی دور ہوں گی اور جتنے قدم ہم چل کر آئیں گے تو ہر قدم پر نیکی اور ہر قدم پر گناہ معاف ہوں۔ آج تو بدقسمتی سے ہمارے گھر مسجد کے ساتھ ہی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بار بار جمعے کے اندر نماز کی تلقین کرنے کا یہی مقصد ہے کہ نماز آج مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، اور ہر جمعے پر مولوی صاحب تقریر بھی کرتے ہیں کہ وہی نماز قائم کرے۔ نماز کوئی مولوی صاحب کی ایجاد کی ہوئی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فرض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ذرا قدم بڑھائے، تیر کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو مسجد میں اعلیٰ اے سی لگے ہوئے ہیں اور پنکھے ان کے لیے میسر ہیں، ان کے لیے ٹھنڈا پانی گرم پانی بھی میسر ہے، پھر بھی ہم مسجد نہیں آتے، اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کس عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہم اس سوچ میں بیٹھے ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں آ کر ہماری شفاعت کریں گے، وہ ضرور شفاعت کریں گے، لیکن ہم نے ان کو راضی کرنے والا ایسا کون سا کام کیا ہے؟ آج اپنی شکلوں کو ہم دیکھ لیں، آج ہم اپنے معیار کو دیکھ لیں، آپ اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھ لیں، آپ اپنے
باہر کے سماجی اور سیاسی معاملوں کو دیکھ لیں، اس میں کس جگہ پر کس مقام پر ہمیں وہ سبق اور وہ درس دیتے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہمارے اندر بھی عشق رسول ہے۔ اور لوگوں سے جب کہا جائے وہ کہتے ہیں یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تو ہمارے سینے کے اندر ہے، لازمی نہیں ہم دنیا کے سامنے اس کو ظاہر کریں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو سینے سے باہر جب جھلک کر آپ کے کردار کے اندر آنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کو وہ لمحہ بڑا پیارا نظر آئے گا۔ کسی عاشق نے کہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا اور محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو نور ان کی آنکھوں میں ہوگا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ وہ صرف دعویٰ نہیں کرتے ہوں گے، اور نمازوں کو بھی باقاعدگی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے۔ قرآن کو یاد کرنے کی پڑھنے کی بھی ان کے اندر طلب ہوگی کہ ہم بھی قرآن پڑھیں، ہمارے بچے بھی قرآن پڑھیں۔ آج دیکھیں ہم خود بھی قرآن نہیں پڑھے اور ہمارے بچے بھی قرآن سے محروم ہیں۔ دنیا کی اعلیٰ تعلیم دیں، ہم نے کسی کو نہیں منع کیا، اسکول کالج آپ ان کو بھیجیں، ہم نے منع نہیں کیا، لیکن سب سے پہلے ان کو ان کا دین سمجھائیں، ان کو بتائیں آپ کا دین یہ کہتا ہے۔ ہمارا دین تو سب سے پہلے ہمیں تلقین نماز کی کرتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی طرف راغب کیا جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو اب اس کو تکلیف کہ اس کو ہر کسی ضرب ماری جائے گی، اس کو مارا جائے گا، کہا جائے گا بیٹا نماز اللہ کا فرض ہے۔ اور جب وہ 60 سال کا بابا خود بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا بچہ نماز کہاں سے پڑھے گا، اس کا جوان بیٹا نماز کہاں سے پڑھے گا۔ شکایت ہوتی ہے ہمیں کہ ہمارے بچے ہمارا فرما بردار نہیں ہیں، ہمارے بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے۔ تو ہم ایک نظر اپنے آپ پر غور کریں، ہم اس رب کا رزق کھاتے ہیں، اس کا رزق کھانے کے بعد اس رب کے فرضوں کو ادا نہیں کرتے، تو جب ہم اپنے رب سے ہی وفا نہیں کر رہے تو بچے ہمارے ساتھ کیا وفا کریں گے۔ تو آج پیارے اسلام بھائی کوشش کریں اپنے رب کے ساتھ وفا کریں۔ وقت بڑا قلیل ہے اور موضوع زیادہ طویل نہیں دیا جا سکتا، بس ان 2 باتوں کے اندر آپ اپنے آپ کو ڈھال لیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو عشق ہے، اس عشق کا تھوڑا سا حصہ، ذرہ سا، اس کا کروڑواں حصہ اگر ہمارے سینے کے اندر داخل ہو جائے تو کوئی مسلمان نماز قضا نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ آج اس جمعۃ المبارک میں آپ سب عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی بھی نماز آج کے بعد جماعت سے قضا نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔